نکلتی ماں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، یہ والدہ ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر وہ شہزادے مدینے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت تشریف لائے تو جس عورت کے مسلمان عورت کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا تو بیٹی کی ولادت ہوتی۔ یہودیوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، مسلمانوں کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے تھے، جناب صدیق اکبر نے بیٹے کو پکڑا، پہلے دن کا بچہ، اور مدینے کی گلیوں میں گھومنا شروع کر دیا۔ فرمانے لگے یہودیوں تمہاری بات جھوٹی ثابت ہوئی ہے، میرے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صداقتوں سے نوازا ہوا ہے، میرے نبی پاک کو اللہ نے میرے رب نے بڑی صداقتوں سے میرے مصطفیٰ کو نوازا، دیکھو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اس بیٹے کو سب سے پہلے گھٹی میرے نبی پاک نے عطا فرمائی۔ یزید لعین کے بعد عبد الملک بن مروان اور حجاج بن یوسف کی فوجوں کے خلاف جو نوجوان جو بزرگ ڈٹ گئے وہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ 73 سال کا بزرگ ڈٹ گیا۔ کتنی عمر؟ 73 سال کی عمر میں ڈٹ گئے۔ حضرت اسماء زندہ تھی، 90 سال سے زیادہ عمر تھی، آنکھوں سے نابینا تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجاج بن یوسف کی فوجیں لاکھوں میں مقابلے میں آئیں، اور جب آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے کچھ شہید ہو گئے، کچھ مجبور ہو گئے، صلح کرنے پر حضرت عبداللہ بن زبیر اکیلے اماں کے پاس آئے۔ آج اماں بیٹا دین کے لیے دیتی ہوئی ڈرتی ہے، وہ کہتی ہے اللہ جانے مدرسہ جائے گا تو کیا ہوگا، نماز پڑھے گا تو کیا ہوگا، دین کی طرف رغبت کرے گا تو کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی اماں سے مشورہ لینے گئے، کہنے لگے اماں میرے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے، بہت سارے لوگ صلح پہ مجبور ہو گئے، اب میرے پاس 3 رستے ہیں، یا تو میں ان کے خلاف ڈٹا رہوں، لڑوں اور شہید ہو جاؤں، یا میں صلح کر لوں، یا بھاگ کر جان بچاؤں۔ تو میری بوڑھی اماں ہے، تیرے بڑھاپے کا بڑا خیال ہے، اماں مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ جاگیے گا، سنیے گا، شعور میں جگہ دیجیے گا۔ 90 سال کی بوڑھی اماں کہنے لگی عبداللہ تو یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں حق پہ، تو نہ حق لڑ رہا ہے کہ حق پہ لڑ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے اماں مجھے قسم ہے رسول اللہ کی زلفوں کی، میں حق پہ ہوں، میں حق پہ لڑ رہا ہوں۔ تو اماں کہنے لگی بیٹا ساری دنیا بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے، حق تو تیرے ساتھ ہے نا، حق تو تیرے ساتھ ہے۔ اور فرمایا جس کے ساتھ حق ہوتا ہے اس کے ساتھ رب ہوتا ہے، اللہ تو تیرے ساتھ ہے نا، جا جا کے شہید ہو جا۔ فرمایا بیٹا یاد رکھ بھاگنے والے بزدل ہوتے ہیں اور صلح کرنے والے ظالم کے حمایتی ہوتے ہیں، اور میدان میں ڈٹ جانے والے اللہ کے شیر ہوتے ہیں، جا ڈٹ جا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے اماں پھر رونا نہ، یہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم ہے، مجھے قتل کرے گا تو میری آنکھیں کاٹ ڈالے گا، میرے ناک کاٹ ڈالے گا، وجود کے حصے بکھرے کر دے گا، اماں رونا نہیں۔ اماں کہنے لگی بیٹا میں نے ابو بکر صدیق کے گھر میں پرورش پائی ہے، میں غار ثور میں مصطفیٰ کو روٹیاں پہنچایا کرتی تھی، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ میری بہن ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں پلی بڑی ہوں، میں تجھے وقف کیا ہوا ہے دین کے لیے۔ فرمایا بیٹا جا، اگر تو کٹ بھی گیا، تیری کھلڑی اتر بھی گئی تو بکری کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوا کرتی ہے، کھلڑی اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی، جا تو میدان میں نکل۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں میدان میں نکلا اور ماں کی دعا لے کے نکلا، حجاج کی ہزاروں فوج میرے مقابلے میں تھی۔ لوگ کہتے عبداللہ بن زبیر قابو نہیں آتے تھے، لوگ کہتے کہ اس سپاہی نے، اس 73 سال کے بوڑھے نے کہاں سے جنگ کا طریقہ سیکھا ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر میدان میں نعرے لگاتے، فرماتے میں تو طریقہ اپنی اماں سے سیکھ کے آیا ہوں، میں تو ماں کی یونیورسٹی سے درس لے کر کے آیا ہوں۔ شہید ہوئے، گردن کٹی۔ حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء کو پیغام بھیجا، فرمایا تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے آ جا۔ آپ فرمانے لگی میں تو کبھی کسی کے دربار میں نہ جاؤں، میں تو ساری زندگی دربار رسالت کی حاضری دیتی رہی ہوں۔ حجاج خود چل کے آیا، کہنے لگا تجھے پتا چلا ہے تیرا بیٹا اس کی لاش لٹکی ہوئی ہے مکے کے چوک میں، پتا ہے؟ تو حضرت اسماء کا آج تو عورتیں واویلا کرتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، سینہ کو بھی کرتی ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ ماں کا نصاب جو شریعت نے متعین فرمایا
تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی حجاج میرا بیٹا لٹکا ہوا ہے کہیں کسی ظالم کے آگے جھکا تو نہیں نا, لٹکا ہے جھکا تو نہیں نا. اور فرمایا شکر ہے اللہ کا کہ لٹک گیا ہے پر تیرے آگے جھکا نہیں. فرمایا وہ میرا لخت جگر تھا, کٹ سکتا تھا جھک نہیں سکتا تھا. حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال قربانی